نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے فرعون کے دربار میں حاضر ہو کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تو فرعون نے کہا کہ تم اگر کوئی معجزہ لائے ہو تو ہمیں وہ پیش کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہو ایک اژدہا بن گیا، اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو التوا میں رکھو، شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو جو ہر ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کوئی صلہ بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے۔ پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا اور بڑا زبردست جادو بنا لایا۔ عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا بن کر فوراً ان کے جھوٹے شعبدوں کو نگلنے لگا۔ چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیہ میٹ ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اس مقابلے میں مغلوب ہوئے اور انہیں نیکو بن کر واپس جانا پڑا۔ اب جادوگر جو تھے وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے انہیں کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا، پھر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 126 سے لے کر آیت نمبر 130 تک ہے۔ آج کے سبق میں دیکھیں گے کہ مزید جادوگر اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا ڈائلاگ ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے بجز اس کے کہ جب ہمارے پاس پروردگار کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں۔ جادوگروں کی یہ ایمان کی جو تازگی تھی، ان کی ایمانی جرأت جو تھی، اس قدر مجھے امپریس کرتی ہے ہمیشہ جب بھی میں یہ آیات پڑھتی ہوں کہ ایک سیکنڈ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے فرعون سے پھر 1 to 1 کنورسیشن کی۔ انہیں کہا کہ ہماری بات کون سی تمہیں بری لگی ہے، صرف یہ کہ ہمارے پاس جب پروردگار کی نشانیاں آ گئی ہیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ہم پر صبر کا فیضان کر اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرمانبردار ہوں۔ اب فرعون کی یہ تدبیر جو تھی وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ جادوگروں کو جسمانی عذاب دے، جیسے کہ اس نے پچھلی آیت میں کہا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا۔ اس نے قتل کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا یہ ایمان لانا کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ اعتراف حق کا نتیجہ ہے۔ یہ وہی جادوگر ہیں جو مقابلے سے پہلے فرعون سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اپنے مذہب کو موسیٰ علیہ السلام کے حملے سے بچا لیا تو ہمیں کچھ انعام و اکرام بھی ملے گا، اور اب ایمان لانے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ وہ فرعون کی ہر سزا خندہ پیشانی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی نظروں میں نہ فرعون کی کوئی منصب کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس میں کوئی جاہ و اکرام کی کوئی فضیلت ہے، صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن کے رہنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھبرا کر اس کی کوئی ایسی بات تسلیم کر دیں جو حق کے خلاف ہو۔ آیت نمبر 127۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔
اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم پر یوں ہی کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ زمین پہ فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اب جو فرعون کی قوم کے سردار تھے انہوں نے فرعون سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب تو یہ بہت ہی فساد مچائیں گے یہ اور اس کی قوم کے لوگ، تو اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کہیں یہ سب مل کر ہمارے ملک میں بغاوت نہ پھیلا دیں، کوئی فساد نہ پھیلا دیں، تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ نہ دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے اور بھی کئی دیوتا تھے جن کی پرستش وہ کرتا تھا۔ ایک تو فرعون نے ہر جگہ عبادت کے لیے اپنے مجسمے تیار کرا کر نصب کرا رکھے تھے، دوسرے قرآن سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم گو سالہ پرستی میں مبتلا تھی، یعنی بیل کی پوجا میں۔ ان کا مذہبی شعار بن چکا تھا بیل کی پوجا کرنا، اور وہ سورج کے علاوہ اور بھی کئی ستاروں کی روحوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بیٹوں کے قتل کا عذاب 2 بار مسرت کیا گیا۔ پہلی دفعہ تو فرعون جو رامیز تھا، جو اس فرعون کا باپ تھا جس نے ایسا آرڈر نافذ کیا تھا، جب اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہاں سب پیدا ہونے والے بیٹوں کے قتل کی مہم کا آغاز کیا، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ جس بچے کو اس سلطنت کا تختہ الٹنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ اس کی تربیت، اس کی پرورش پروان ہی اس فرعون کے گھر میں چڑھی۔ دوسری بار اب یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا یہ فرعون، اس نے بھی دوبارہ بیٹوں کے قتل کی مہم شروع کر دی، جس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ مدت بعد بنی اسرائیل کی نسل کو ہی ختم کر دیا جائے۔ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر ان سے طرح طرح کی بگاڑ لیا کرتے تھے اور ان کے بیٹوں کو قتل کرا دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 128، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے اور انجام خیر تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں، جبکہ فرعون نے یہ مہم چلا دی کہ بیٹوں کو قتل کر دیں گے، دھمکانا شروع کر دیا، اس طرح کے ظلموں سے ستم کا اس نے جب اعلان کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں پہ تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث بنا دے اور انجام خیر جو ہے وہ انہی لوگوں کا بہترین ہوگا جو کہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ آیت نمبر 129، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں دکھ دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب جب بنی اسرائیل کو دوبارہ سزا اور سخت آزمائش کا اعلان کر دیا گیا تو وہ سخت پریشان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہی ظلم ہوتا رہا اور اب تم پر جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو وہی ظلموں سے ہم سہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں اس زمین کی جو حکومت ہے وہ دے دے گا اور تمہارے ایک دوسرے انداز میں آزمائش ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ جبکہ تمہیں اس سلطنت کا خلیفہ بنا دیا جائے گا تو تمہاری آزمائش پھر دوسری طرح سے ہوگی کہ تم اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ ایمان قائم اپنا رکھتے ہو، ان احکامات کی پیروی کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہے۔ آیت 130، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کریں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.